بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وظیفہ کہ انسان اپنے گناہوں کو کیسے بخشوا سکتا ہے۔ وہ کون سی ایسی آیات ہیں قرآن مجید میں جن کے پڑھنے سے انسان جتنا مرضی گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول و منظور فرماتے ہیں اور انسان کو بخش دیتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ روزانہ جتنا ہو سکے پڑھا کریں، کم از کم 300 ٹائمز لازمی درود پاک بھیجا کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ خود ہی گناہوں سے دور رہنا شروع ہو جائیں گے، آپ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور جو وظیفہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس سے پہلے آئیے مل کر ایک بار میں اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بھی مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی ہے۔ تو جب بھی انسان کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ اسلامک وظیفہ دعائیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہر طرح کی پرابلمز کے لیے سلوشن میں یہاں پہ شیئر کرتی ہوں۔ میک شور کہ اس کو ویڈیو کو بھی لائک کر لیجئے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور ویڈیو کو شیئر کریں گے تو جتنے بھی لوگوں تک یہ بات پھیلے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا کریں گے۔ بے شک نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے نیکیوں والے کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو جو وظیفہ ہے آج وہ ہے قرآن مجید کی 2 آیات جنہیں پڑھ کر انسان اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے۔ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ریفرنس بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ قرآن مجید سے بھی وہ آیت ویریفائی کر سکیں اور ایگزیکٹ ویسے ہی پڑھ سکیں جیسے کہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں اور میں اسکرین پہ بھی شیئر کر دوں گی ساتھ ساتھ۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ کہ جب کر بیٹھتے ہیں کوئی برا ظلم یا برا کام اپنے اوپر تو آپ پر تو یاد کر لیتے ہیں اللہ کو، پھر معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے، اور دوسری جو آیت ہے وہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 110 ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کرے برا کام یا ظلم اپنے اوپر اور پھر مغفرت مانگے اللہ سے، وہ پائے گا اللہ کو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں اور میرے لیے بھی دعا کریے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں پر قائم رہنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔